أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق اللہ العظیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان ہے نہایت رحم والے ہیں. کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور ہم نے آپ کے اوپر سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جس نے آپ کی کمر توڑ رکھی تھی، اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر، آپ کا شہرہ اڑا دیا، آپ کا ذکر پھیلا دیا، بلند کر دیا. بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ آسانی ہے. بس جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو عبادت میں خوب محنت کریں اور اپنے رب کی طرف لپکیں. تو اس سے پہلے عرض کیا جا چکا کہ سورہ انشراح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے نازل ہوئی ہے. شروع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے 3 انعامات یاد دلائے کہ ہم نے آپ کا سینہ کشادہ کر دیا ہے، اور مدتوں جو بوجھ آپ کی کمر توڑ رہا تھا، غم کی کیفیت تھی قوم کی حالت پر، وہ بھی ہم نے اتار دی، اور پھر ہم نے آپ کی شہرت کو عام کیا، آپ کے نام کو بلند کیا. اب آج کی جو آیت ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہاں سے فرما رہے ہیں کہ یہ جو مشکلات ہے، جو تنگیاں ہیں، تو فرما رہے ہیں کہ مشکل کے ساتھ ہی ساتھ آسانی ہے. پھر دوبارہ فرما رہے ہیں وہی جملہ کہ بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو یہاں پر بعد کا لفظ نہیں ہے، تنگی کے بعد آسانی ہے، اور بلکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. تو بظاہر یہ ٹکراتی ہوئی بات ہے کہ ایک ہی وقت میں تنگی اور اس کے ساتھ ساتھ آسانی کیسے ہو سکتی ہے. تو مفسرین نے واضح کیا کہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اتنی زیادہ آسانی اتنی قریب ہے، تنگی کے حالات کے فوراً بعد اتنی آسانی قریب ہے، گویا ساتھ ساتھ ہے، دوری اس میں نہیں ہے. اس لیے بعد کے بجائے مع کا لفظ استعمال کیا کہ بالکل لگی ہوئی ہے تنگی کے ساتھ آسانی. اور اس کو 2 بار، ایک ہی جملے کو 2 بار دہرایا، ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. تو چونکہ حالات کافی سخت تھے تو اللہ تعالیٰ نے تسلی کے لیے پوری قوت سے 2 بار یہ بات فرمائی کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے. یہاں پر ایک گرامر کے اعتبار سے ایک پوائنٹ ہے، نقطہ ہے. تو عربی گرامر میں اگر کوئی چیز کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے تو وہ متعین ہوتی ہے. اب الف لام والے لفظ کو بار بار بھی استعمال کیا جائے تو اس سے مراد وہ ایک ہی شخص ہوتا ہے، الف لام لگا ہوا ہے. لیکن بغیر الف لام کے اگر کوئی لفظ ہے تو وہ جتنی بار تذکرہ ہوگا وہ الگ الگ اس سے مراد ہوگا. تو یہاں تنگی پر دونوں جگہ الف لام ہے اور آسانی پر دونوں جگہ الف لام نہیں ہے. تو اس سے یہ مفہوم نکلتا ہے کہ تنگی تو ایک ہی مراد لے رہے ہیں، آسانیاں الگ الگ مراد لے رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں گویا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ہر تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں، ایک تنگی کے ساتھ 2 آسانیاں. یہ مفہوم اس کا گرامر کے اعتبار سے نکلتا ہے. ایک عربی شاعر نے کہا ہے اذا اشتدت بک البلویٰ ففکر فی الم نشرح، اگر آزمائش تم پر سخت ہو جائے تو الم نشرح کے سورے پر غور کرو.
فعسر بین یسرین، کہ وہاں ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیوں کا ذکر ہے. جہاں بھی ایک تنگی ہوتی ہے وہاں دو آسانیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں. اذا فکرتہ فافرح، اگر یہ بات تم کو سمجھ میں آئی تو تم خوش ہو جاؤ. تو یہ سورہ بتاتی ہے کہ حضور کو تسلی دلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ ایک مشکل ہے تو پریشان نہیں ہونا، اس سے لگی ہوئی آسانی ہے، اور ایک مشکل کے بدلے میں کئی آسانیاں ہیں. یہاں دو بھی مراد نہیں ہے بلکہ کئی آسانیاں مراد ہے. چنانچہ حضرت حسن بصری سے ایک مرسلن روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی صحابہ کے سامنے، اور آپ نے خود فرمایا لن یغلب عسر یسرین، کہ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب نہیں آ سکتی. دو آسانیوں کا اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے پریشان مت ہو تم لوگ. یہ پریشانی آسانی پہ بھاری نہیں پڑے گی، اس لیے کہ پریشانی ایک ہے، آسانی دو ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم سیرت پڑھیں گے اور تاریخ پڑھیں گے تو یہ سچائی سامنے آتی ہے کہ آپ کی تاریخ جو اپنوں نے لکھی، جو غیر مسلموں نے بھی لکھی، سب نے یہ لکھا ہے کہ آپ کی زندگی میں مشکل سے مشکل کام آسان ہوتے چلے گئے. جو بظاہر ناممکن نظر آتے تھے، اور ایک سلسلہ تھا ناممکنات کا، لیکن وہ ہر ناممکن چیز آسان ہوتی چلی گئی آپ کی زندگی میں. مکے میں اتنی مشکل تھی، پھر مدینہ آ گئے تو پھر آسانی کا دور شروع ہوا، قوت آتی گئی. اور سوچنے کی بات ہے کہ صرف 10 سال مدینے کے آپ کو کام کرنے کا موقع ملا. 10 سال میں مدینہ آئے تو ایسا لگتا تھا کہ وجود ہی ختم ہو جائے گا مدینے کا. پورے قریش نے جو ہے فوراً پلاننگ کر دی کہ مکے کو ختم کرنا ہے، لوگ یہاں سے بچ کے کیسے جائیں گے، اب مدینے کو ان کی طاقت ختم کرنا ہے. تو فوراً سازشیں شروع کی، سرمایہ جمع کیا، جنگ کی پلاننگ شروع کی، پورے عربوں کو ساتھ لیا، بار بار حملے کیے. لیکن صرف 10 سال میں مدینے کے پورا قریش بھی فتح ہو گیا، اور 16 لاکھ مربع میل پر پھیلا ہوا پورا عرب فتح ہو گیا مٹھی بھر ساتھیوں کے ساتھ. اور فتح تو فتح ہی ہے، اصل کیا ہے، دل فتح ہوئے اور سیرتیں بدل گئی. وہ عرب قوم جو دنیا کی سب سے زیادہ ڈیگریڈ قوم تھی اس وقت، بے حیائی آخری درجے کی، چوری ڈاکہ تو پیشہ تھا ان لوگوں کا، ڈاکہ مارنا اس کو پیشہ سمجھتے تھے. انتہائی سخت دل، زندہ جانور کا گوشت کاٹ لیتے تھے. زندہ اونٹ کا 1 کلو کھا، 1 کلو سالن بنانا، 1 کلو کاٹ لیا، سوچتے تھے کہ آ جائے گا 1 کلو. ایسے سخت ظالم تھے، انتہائی انتقامی طبیعت، ذری بات پہ نسلوں تک لڑائی چلتی تھی. اتنی برائیاں تھیں ان کو. اللہ کے نبی نے 10 سال موقع ملا مدینے میں، تفصیلی دین سمجھانے کا موقع تو مدینے میں ملا، آداب وغیرہ سکھانے کا. 10 سال میں پوری قوم ہی بدل دی. جو اتنے بے حیا تھے وہ اتنے پھر باحیا. کعبے کا طواف ننگا کرتے تھے، اور بیت الخلاء کے لیے جاتے تو سردار قسم کے لوگ بھی دائرہ بنا کے ضرورت سے بھی فارغ ہوتے رہتے تھے اور باتیں بھی کرتے رہتے تھے. پورے ملک کی حالات پہ تبصرہ بھی ہوتا تھا، بڑے بڑے سردار ہوتے تھے. اتنی حیا کی کمی تھی. لیکن 10 سال میں حضور نے ایسی کایا پلٹی کہ پھر آ کے پوچھنے لگے کہ ہم بیت الخلاء میں اندر جاتے ہیں تو شرم آتی ہے، ستر کیسا کھلے، اللہ دیکھ رہے ہیں. ایسی حیا آ گئی، اور اتنی طبیعتوں میں اتنی نرمی آ گئی کہ کسی کو ذرا تکلیف میں دیکھ نہیں سکتے. سامنے والا پیاسا ہے تو خود مر جائیں گے مگر اس کو پانی پلائیں گے. تو 10 سال میں کیا سے کیا کر دیا اللہ کے نبی نے. تو ہر مشکل آسان ہو گئی. اللہ اکبر، استغفر اللہ. اچھا، بعض لوگوں نے اور ایک اس میں نقطہ بیان کیا کہ یہاں جو العسر، الف لام میں اور ایک قسم ہے، الف لام عہد کا جو ہوتا ہے، تو اس سے ہر تنگی مراد نہیں لی جا سکتی. جو بولنے والے کے ذہن میں ہے وہی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں جو تنگی دور ہونے کی بات ہے، یہ وہ تنگی ہے جو حضور پاک کے اوپر آئی، صحابہ پر آئی. ان کے لیے وعدہ ہے یہاں خاص طور پہ کہ اے نبی اور اے نبی کے صحابہ،
تم پہ یہ جو تنگیاں چل رہی ہیں اس کے بعد آگے پیچھے آسانی. تو یہ معنی لینے میں کیا ہوگا کہ یہ وعدہ صرف صحابہ کے ساتھ رہے گا, ساری دنیا کے ساتھ نہیں رہے گا. ان کو اللہ نے وعدہ کیا تھا غلبے کا, تو یہ خاص حضور اور صحابہ کے ساتھ وعدہ ہے. تو یہ مراد لیں گے. تو اگر ہم جیسے لوگوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوا کہ تنگی کے فوراً بعد آسانی نہیں مل رہی ہے, تو یہ آیت کے خلاف نہیں ہوگی بات کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے کہ ہر تنگی کے آگے پیچھے آسانی ہوتی ہے, میری زندگی میں تو ایسا نہیں ہو رہا ہے, تنگی پہ تنگی ہی چلتی جا رہی ہے. تو بولیں گے یہ آپ کے واسطے نہیں ہے, یہ الف لام لگا ہوا ہے, یہ صحابہ کی تنگی کے بارے میں ہے, حضور کی تنگی کے بارے میں. تو اس لیے عام آدمی کے حالات سے ٹکرائے ہی نہیں آئے. لیکن مفسرین نے لکھا قرآن مجید کا جو عام اصول ہے کہ یہ اللہ کا وعدہ سب کے لیے, وعدہ تو نہیں ہے مگر اللہ کی عادت ہے یہ کہ تنگی کے ساتھ اللہ تعالیٰ آسانی بھی ضرور عطا کرتے ہیں. اگر آدمی پر تنگی میں بھی اللہ ہی پر بھروسہ ہے اس کا مکمل, اور مشکل کے وقت اللہ کو چھوڑ کے ادھر ادھر نہیں بھاگ رہا ہے بلکہ اللہ سے اور لو لگا رہا ہے, تو پھر یہ ہر ایک کے لیے اللہ کی سنت یہ ہے کہ جتنی تنگی ہے اس سے زیادہ آسانی اللہ تعالیٰ فراہم کریں گے. اب آگے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کہ جب آپ کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اب آپ ایک دم اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیے. فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف خوب لپکیے, لو لگائیے اللہ تعالیٰ سے. تو فارغ ہو جائیں جب آپ, تو کس سے فارغ ہو جائیں؟ دعوت کے کام سے. دن بھر تو دعوت کی مشغولیت تھی, اب رات کا وقت ہو جائے تو اب آپ مخلوق پر اب تک محنت کی, اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وقت لگائیے. بعض لوگوں نے کہا, مفسرین نے کہ سارے ہی مشاغل مراد ہے, صرف دعوت کا کام ہی نہیں تھا, جو صحابہ قریب آ رہے تھے ان کی تعلیم تھی, ان کی تربیت تھی, وہ بھی کام تھا, پھر گھریلو کام بھی تھے انسان کے گھریلو. بہرحال جب سارے دوسرے کام ہو جائیں جس کا رخ مخلوق کی طرف ہے, دعوت کا رخ بھی مخلوق کی طرف ہے اور تربیت کا رخ بھی, تربیت وقت بھی آدمی کی توجہ انسانوں کی طرف ہے, گھر کے کاموں کی طرف بھی انسانوں کی طرف ہے. تو بتایا کہ انسانوں کی طرف جو مشغولیت ختم ہو جائے تو اب اللہ کی طرف مڑ جائیے, تنہائی میں اللہ کی طرف اپنا رخ کر لیں. تو آیت کا مقصود یہ ہے کہ ہر کام تو عبادت ہی ہے. آپ جا کے دین کی بات کر رہے ہیں, دعوت پھیلا رہے ہیں تو عبادت ہے, تعلیم تربیت کر رہے ہیں تو عبادت ہے, اور گھر کا کام کر رہے ہیں وہ بھی عبادت ہے. لیکن وہ بالواسطہ عبادت ہے, یعنی بیچ میں مخلوق ہے, وہاں مخلوق کی خدمت کرتے ہوئے آپ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں تو عبادت ہے. اس میں بیچ میں توجہ مخلوق کی طرف ہے, رخ کا, آپ کا جو رخ ہے مخلوق کی طرف, یہ کافی نہیں ہے. نبی کو اللہ سمجھا رہے ہیں, اگرچہ آپ سب دن بھر بھی دین ہی کا کام کر رہے ہیں, اللہ کے لیے کر رہے ہیں, مگر یہ کافی نہیں ہے. اس پر اکتفا قناعت مت کیجیے. رات میں سب سے کٹ کے ڈائریکٹ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے, بیچ میں مخلوق نہ رہے, سیدھے سیدھا آپ کا رخ, آپ کی توجہ اللہ کی طرف کر لیجیے. کیونکہ دوسرے سارے کام سے تو فراغت ہو سکتی ہے, لیکن ایک مومن کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہونا یہ 24 گھنٹے کا کام ہے. جب بھی وقت بچ گیا تو اب مومن کا کام کیا ہے؟ ہر وقت جو کرنے کا کام ہے توجہ اللہ کی طرف, یہ ضروری ہے. اب ہم لوگ تھوڑا بہت دین کا کام کر کے بس مطمئن ہو جاتے ہیں. اتنے بڑے نبی سے اپنے کہہ رہے ہیں کہ نہیں, کام سب ہو گئے تو اب کیا کام ہے, اب بس اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے. اس کا کوئی وقت نہیں ہے, وہ تو بس پوری عمر اسی کے لیے, پوری توانائی اسی کے لیے ہے. تو معلوم ہوا کہ جو لوگ تعلیم کا کام کر رہے ہیں, قرآن پڑھا رہے ہیں, حدیث پڑھا رہے ہیں, اسلامی علوم پڑھا رہے ہیں, یا تبلیغ کر رہے ہیں دین کی, یا امت کے کام کر رہے ہیں, وہ لوگ تنہائی کی عبادت سے غافل نہ ہوں. ہر چیز کا رنگ الگ ہے. تنہائی میں جب راست بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اس کی طاقت الگ ہے, اس سے بننے والی صفات الگ ہیں, اس سے بننے والی قوت الگ ہے, اور آپ چل پھر کے جو بھی دین کا کام کر رہے ہیں وہ الگ ہے. تو یہ دین کی خدمت کافی نہیں ہے انسان کے لیے. اس آیت سے معلوم ہے راست اللہ سے تعلق بھی ضروری ہے. چنانچہ علماء سلف جو گزرے ہیں امت میں جتنے بھی, سب کی زندگی میں یہ ملتا ہے کہ وہ رات کی تنہائی کی عبادت ضرور کرتے تھے.
امام بخاری ہے، امام مسلم ہے، اتنی غیر معمولی حدیث کی مصروفیت تھی، ایک ایک حدیث کے لیے نیا غسل کرتے تھے، پورا چیک کرتے تھے اس کو امام بخاری، یہ سندوں کے اعتبار سے ان کا جو معیار ہے اس پر ہے کہ نہیں ہے۔ پھر اطمینان قلب کے لیے نیا غسل کر کے 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل پڑھتے تھے، وہ استخارہ کرتے تھے اس کو کتاب میں لکھو یا نہ لکھو، جب اطمینان ہوتا تو لکھتے تھے۔ امام مسلم کو اتنی زیادہ حدیث کا شغف تھا کہ ان کا انتقال ایسا ہوا ہے کہ پاس میں کھجور رکھے ہوئے تھے، اب وہ جو ہے حدیث کے چھان پھٹک میں ایسے لگے ہوئے ہیں، علم توجہ پوری ادھر ہے اور کھجور پہ کھجور کھاتے جا رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلا میں کتنے کھجور کھا گیا، تو اتنے کھجور کھا گئے کہ انتقال ہو گیا، اتنا انہماک ان کو علم حدیث میں تھا۔ یہ سب ہونے کے باوجود امام بخاری وغیرہ اہتمام سے رات کی پوری تہجد پڑھتے تھے اور لمبی اچھی تہجد پڑھتے تھے۔ تو راست اللہ سے تعلق بھی ضروری ہے، چاہے آپ دن بھر 1000 آدمی کو مسلمان بنا دیں، دن بھر آپ ہزاروں کو نمازی بنا دیں، آپ کی اپنی ذاتی محنت ضروری ہے۔ اس کے بغیر تعلیم میں، تدریس میں اور تبلیغ میں کسی چیز میں وہ نورانیت نہیں پیدا ہوتی، وہ تاثیر نہیں پیدا ہوتی جو ہونی چاہیے۔ چنانچہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جب یہ سب کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اب بالکل اکیلے میں اللہ سے کی طرف متوجہ۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور ایک نقطہ اس میں مفسر نے بتایا، نصب کہتے ہیں تھکان کو۔ تو کیا بتا رہے ہیں کہ تھک کے عبادت کرو، کر کے تھکو، یہ نہیں کہ بس تھوڑی عبادت کر لی کافی نہیں، اس حد تک عبادت ہونی چاہیے کہ تھک جائے آدمی۔ یہ نصب سے نقطہ نکالا ہے، جیسے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ جو مختلف دیہاتوں، دور دور کے گاؤں کو جوان علماء ساتھ ہوتے تھے، ملاقاتیں، گشتیں، لوگوں پہ محنت، اتنا لمبا سفر، کڑوا پانی، اور جب منزل رات ہو جاتی، منزل پہ پہنچ جاتے تو باقی کے لوگ تو بالکل سو جاتے تھے، کب نیند لگی پتہ نہیں، لیکن مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ لگ جاتے تھے نوافل میں، تازے ہو جاتے تھے ایک دم۔ تو عوام پہ محنت ہے وہ کافی نہیں ہے، اللہ سے خاص تعلق ضروری ہے۔ تو نصب کے لفظ سے اشارہ ہو رہا ہے کہ اتنی عبادت ہونی چاہیے، اتنا اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کہ تھکان محسوس ہو۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر تو اللہ تعلیم میں، تربیت میں، ہر وقت تو دین کا ہی کام کر رہے ہیں، لیکن رات میں تھوڑی سی نیند لے کے جو تہجد حضور پڑھتے تھے، حضرت عائشہ پیچھے بیٹھ کے روتی رہتی تھی، رکعت پہ رکعت چل رہی ہے، لمبی لمبی رکعتیں، پیر ورم آ جاتے تھے۔ اللہ کے نبی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اللہ نے تو اعلان پہلے سے ہی وعدہ کر دیا ہے، آپ کی کوئی خطا ہے ہی نہیں معاف، پھر آپ اتنا کیوں؟ تو تھکاتے تھے اللہ کے نبی اپنے آپ کو۔ تو جتنا دل چاہ رہا ہے، نفس چاہ رہا ہے، خوشی سے جتنا ہو رہا ہے اتنی کافی نہیں ہے، بلکہ خوب اہتمام سے ہونا چاہیے۔ اب اگر آدمی کوئی تنہائی کا معمول بنا رہا ہے تو اس کی پابندی خود ایک مشقت کی چیز ہے، مختصر بھی ہو تو یہ اس طرح کے معمولات جو اللہ سے خاص تعلق بنانے کے ہیں یہ ضروری ہیں۔ تبلیغ میں ایک جملہ بولتے تھے کہ جو رات کو اللہ سے لے گا وہی دن میں مخلوق کو دے گا، تو اللہ سے جو لیتا نہیں وہ مخلوق کو کچھ دے نہیں سکتا۔ تو یہ اصول بتا رہے ہیں کہ جتنے بھی دین کے کام کرنے والے ہیں، دعوت کا کام کرنے والے ہیں، تعلیم و تدریس کا ان کا کام ہے کہ وہ تنہائی میں راست اللہ سے بھی لو لگائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔